ایک پاکستانی ملحد ہے, بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھینکتا رہتا ہے, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا. اس نے یہ دعویٰ کیا, اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا, حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بولو بھائی نہیں گزرے, اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا. یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں, یہ فرضی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا, اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں, قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا, سورہ ناس, اس میں اللہ نے کیا فرمایا, قل اعوذ برب الناس. یہ بہت اہم بات ہے, اسے غور سے سنیں. اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا, صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں, ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے. دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے, اور پناہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے, اس سے بھی بچ جاؤ گے, اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے. تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں, ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس. دونوں میں بڑا فرق ہے. سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں, قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی, بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجورے, بیان میں سب ڈسٹرب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا. تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے, تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں, اندھیرا, وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا, انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا. کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا. تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے. میری گاڑی کا انجن, وہ جو انجن آئل لیک ہوا, اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا. ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے, ایک دم جب ہمیں پتا چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں. یہ 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ, اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں, تو سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں. تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے, جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین کو مارا تھا نا, اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی. نہیں, اس سے تھوڑی کم تھی. وہ یہ شان نزول ہے اس کا, جنہوں نے بیان سنا ہوا ان کو سمجھ میں آئے گا. تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہے نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا جتنا پہلے. چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتا چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے. خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں, اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے, لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں. تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے. تو وہ ہوئی, ہم بچ گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, چلو بھائی چلتے رہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا, اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا.
تو یہ ہوتا ہے کراچی میں. جان بچی لاکھوں پائے, اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں, ہم نے بھی شکر ادا کیا. خیر, تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنایا کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے, تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے, تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل, یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان, اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا, تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں, اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان, میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں, اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق, اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے ہمیں قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے, اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے, من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے, 3. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا, یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے. ماموں 100 روپے دے, اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں. یا ابو, بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کے کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ابھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے
پھر سے اتنا کافی نہیں ہے آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں, تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, وہ واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگوں کا, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا, یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو, کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں, جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا, یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, جن چڑیل بھوت آ گیا, تو جن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی, جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا, مرے گا آخر میں بالآخر, تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی, صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا, رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا, یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے, وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے, ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں, یہ تو ان کا دماغ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں, اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی, ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا. یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے, دوپہر کے 12 بج رہے ہیں, لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے, ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے, اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا, وہ کنفیوز کر دے گا, آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے, تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کے پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں, جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں, ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو, سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کے سب پہ اعتماد ختم, سب علماء پہ اعتماد ختم, کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو, اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, لٹکا ہوا ہے آدمی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں, یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی, یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو, یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سب کی کتابوں میں کیڑے, سب غلط, فلاں ایسا فلاں ایسا. پھر تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے. تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا, رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا, رجم. اس میں خام خم ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا, مشکوک, کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا, اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا. اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا, یہ شرعی سزا ہے, ان تمام علماء پر بھی اعتماد, بولو بھائی, ختم.
منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم، لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم۔ لیبل اچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھو، وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو، وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے، خیر خواہ بن کے آپ کو ورغلاتا ہے، جو خیر خواہ بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ غلط گائیڈ۔ تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد، یہ لوگ بھی جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں، ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں؟ وسوسے میں۔ اب یہ تقریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں، کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت بولو بھائی آئی نہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے، کسی مورخ نے، کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسٹری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کوئی مورخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسوی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر، کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے، الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا، ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا۔ جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں، کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے۔ دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں، آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے، پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے۔ پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں۔ آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی، سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا، آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا، جبکہ آئنسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی سیرت پہ، انسانی زندگی پہ، کہ آج بھی دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے، چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے، لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے۔ تو 2/3 انسانیت، 2/3 انسان، یعنی مسلمان دیکھ لو، یہودی دیکھ لو اور عیسائی، کتنی بڑی آبادی بنتی ہے۔ 2/3 کے قریب انسان نہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ تو جن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے ان کی شخصیتوں ہی کے وجود کا انکار کر دو، اس سے بڑی یعنی حقیقت کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ کہ یار واقعی یا تو آپ آلٹرنیٹ پیش کرو، متبادل، خام خامے اعتراضات کرنا یہ انگلی توڑنا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو ہم انجینئر سے بھی کہتے ہیں یا تو کوئی صحیح بزرگ پیش کر دو ہمارے سامنے، آج کے دور کے کچھ 25-30 بزرگوں کے نام بتا دو۔ غامدی صاحب سے ہم کہتے ہیں اور کوئی 25-30 اچھے اسکالرز کے نام بتا دو جو 100% اسلام کو سمجھتے ہوں۔ اور ایتھیسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی غلط، عیسائیت بھی غلط، یہودیت بھی غلط، سب غلط ہو گئے، تو صحیح کیا ہے؟ پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
تم ہمیں بتا دو جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تمہارے پاس تو کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ عقل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی بہت ساری چیزوں میں. تو تم بلا وجہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ کیا ہے؟ انگلی توڑنا. بلا وجہ بیٹھ کے کیا کرنا؟ انگلی توڑنا. اور کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں ہے, بیکار قسم کی, فضول قسم کی باتیں. اور اس کے اخلاقی نقصانات کتنے ہیں. انسان کو آپ نے مان لیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے, تو اتفاق سے پیدا ہونے کا مطلب اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, پھر سارے کام اتفاق سے ہی کرے, یہ جو جس وقت بن پڑے کر لے. جس کا کوئی انسانوں میں اگر ہدف بنانا پڑتا ہے, لائف کا پرپز کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یہ نہیں بناؤ گے آپ ڈپریشن کے مریض بن کے مر جاؤ گے, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. یا تو آپ ہوس کے پجاری بن جاؤ گے, نفس کے غلام, بس شہوتیں پوری کرنی ہے میں نے, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذت میں گزرے. تو یہ انسانوں کا ویژن نہیں ہو سکتا, اس سے تعمیری سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو پھر تعمیری سوچ کیسے پیدا ہوگی آپ بتاؤ؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے دیا ہی. کنفیوژن میں پڑھیں کہ یار ہندو ازم کا اسلام سے مقابلہ کرائیں یا عیسائیت کا, پھر دیکھیں کون سا صحیح ہے. اللہ نے کہا یہ اس کے علاوہ تمہیں کسی کے پاس تعلیمات ملیں گی نہیں. تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, غیر مسلموں میں مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے. مسائل بتانے والے وہ صرف کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسلام میں. یہ لقب صرف مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے پاس ہے. عیسائیوں میں پادری ملے گا, مسائل بتانے والا نہیں. وہ وراثت نہیں بتائے گا کہ باپ مر گیا تو بیٹے کو کتنی وراثت, پادری کبھی نہیں, اس کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. وہ کہے گا لا کو فالو کرو. جبکہ ہمارے ہاں عدالتیں ہمارے پاس فتویٰ بیچتی ہیں کہ مفتی سے پوچھو کہ کتنا. کل ایک مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ گیا ہوا تھا عدالت میں, میاں بیوی میں پھڈا ہو رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. تو عدالت جج پریشان تھا, اس نے کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں. تو ہمارے یہاں تو جامع رشید میں آتے رہتے ہیں, عدالت سے آتے ہیں, عدالت فتویٰ مانگتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا, مفتی سے فتویٰ لکھواؤ. وراثت کے مسائل بہت دفعہ. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لوگ. تو عدالت خود کیا کرتی ہے, بھائی مفتی سے پوچھو, کسی بڑے دارالفتہ سے پوچھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی کو پنپنے بولو بھائی دیا ہی نہیں, یہ بحث ہی ختم کر دی. تو باطل کو پہچاننا اتنا زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے, 2 منٹ کا کام ہے, بشرطے کہ انسان کھوپڑی کا صحیح استعمال. اور انگلی توڑنے والوں سے کیا رہے, ہوشیار, کہ سوائے اور یہ وسوسے پیدا کر کے آپ کے ایمان کو کیا کرتے ہیں, خراب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق